أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 4 نمبر آیا مبارکہ، چھٹا پارہ اور پہلا رکوع ہے سورۃ مائدہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب. ان جانوروں کا ذکر ہوا جن کا کھانا حرام قرار دے دیا گیا. یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ جو جانور ہے جن کا پیچھے بیان ہو چکا سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیا مبارکہ میں خاص طور پر اور اس سے پیچھے، تو ان کے علاوہ کون سے جانور ہیں جو حلال ہیں؟ اب چونکہ جن جانوروں کی تعداد حلال ہے وہ بہت زیادہ ہے اور کئی اقسام کے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی اصول عطا فرما دی. حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. یہاں کچھ ہم نے پڑھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو درندے ہیں نکیلے دانتوں والے، جو جانور نکیلے دانتوں والے ہیں، دانتوں سے شکار کرتے ہیں، اور وہ پرندے جو اپنے پنجوں سے کھاتے ہیں، ان کے بارے میں منع فرما دیا. تو اس کے علاوہ باقی سارے جانور حلال قرار دیے. حضرت عدی بن حاتم اور حضرت زید الخیر یہ صحابی رسول ہیں. اکثر عرب کا چونکہ سفر پہ آنا جانا اور پھر شکار کرنا اور پھر رستے سے مختلف جانور جو ان کی ضرورت کے لیے ہوتے تھے ان کو پکڑتے، ذبح کرتے اور کھا لیتے. انہوں نے اپنے جانور بھی سکھائے ہوئے تھے شکار کے لیے، جس طرح کتا شکار کے لیے سکھا دیا جاتا ہے یا چیتا وغیرہ، اسی طرح بعض شکرا یہ شکار کے لیے ان کو سکھایا جاتا ہے. اب حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، یہ صحابی رسول ہیں عدی بن حاتم، انہوں نے اور حضرت زید الخیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور یہ بتا دیجئے کہ کون سے جانور حلال ہیں. تو پھر یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی. فرمایا یسألونک ماذا احل لهم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال قرار دی گئی ہے. قل، فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا. اب اس کی چونکہ فہرست بہت زیادہ تھی، اس لیے مختصر یہ بتا دیا گیا کہ جو پاکیزہ ہیں وہ حلال ہیں، جو پاکیزہ نہیں ہیں ان کو حرام قرار دے دیا گیا. جن کا کھانا انسان کی طبیعت کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے درست نہیں تھا اور ان کو منع کر دیا گیا. جن جانوروں میں فطری طور پر آلودگی تھی، ناپاکی تھی، ان کو اہل ایمان کے لیے کھانا منع کر دیا گیا. تو جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح، اور دوسرا جو شکار کے حوالے سے ہے اس کے لیے بیان فرمایا وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاتے ہو جانوروں کو، مکلبین تعلمونہن، اور تم جانور جو شکار کے لیے سکھائے گئے جانور ہیں، تو جو تم ان کو سکھاتے ہو شکار جانوروں کو، تعلمونہن، تم ان کو سکھاتے ہو مما علمکم اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا. تو گویا شکار کے لیے سدھائے ہوئے جانور، جن جانوروں کو شکار کرنا سکھا دیا گیا ہے، فرمایا ان کا کیا ہوا شکار فکلو، اس کو کھا سکتے ہو،
مما امسکنا علیکم، جو وہ تمہارے لیے روک لیں، فاذکر اسم اللہ علیہ، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس سے ہمیں شکار کے متعلق رہنمائی ملتی ہے۔ عام طور پر دیہاتوں میں، جنگلات میں، صحرائی علاقوں میں لوگ شکار کے لیے جانوروں کو سکھاتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت دے دی گئی۔ تو گویا شکار کے لیے کتا رکھنا یا کوئی بھی درندہ رکھنا یہ جائز ہے۔ گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھنا اس کی بھی اجازت ہے، لیکن شوقی طور پر جو کتا رکھا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ سو یہاں پر جو ہے وہ شکار کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ اصول ہیں، کچھ شرائط ہیں جو ہمارے فقہاء نے بیان کی۔ نمبر 1 کہ وہ جو شکار کے لیے جانور ہے اس کو سکھایا ہوا اور سکھانے والا مسلمان ہو۔ شکار وہ جانور بھی مسلمانوں کا ہو، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا جانور ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ شکار خود اپنے لیے نہ کھائے۔ کتا ہے مثلا، اس کو شکار کے لیے بھیجا ہے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے پکڑ کے لے آئے، خود نہ کھائے اس میں سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکھا ہوا ہے۔ اگر خود کھا لے گا تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں۔ اور تیسری اس حوالے سے شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور نے جو شکار پکڑا ہے اگر تو وہ زندہ ہے تو آپ تک لے آئے اور آپ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کریں، پھر وہ درست ہوگا۔ اور دوسرا، اگر وہ زندہ نہیں رہا تو اس جانور کے دانتوں سے یا اس کے پکڑنے سے اس کو زخم ہوا ہو اور خون بہا ہو، پھر وہ جانور اس کا استعمال جائز۔ اور ایک اور اس میں شرط یہ ہے کہ جب جانور کو چھوڑا جائے شکار کے لیے تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ زخمی کرے اس شکار کو اور اس کو چوٹ کے ساتھ نہ مارے، یعنی چوٹ کے ساتھ وہ مرا ہوا نہ ہو، شکار زخم ہو کے مرا ہوا، خون بہا ہوا ہو، تو پھر اس جانور کا استعمال، اس پرندے کا یا جو بھی شکار کرے گا اس کا استعمال درست ہوگا۔ یہ ساری شرائط ہیں۔ اسی طرح اس وقت تیر کے ساتھ شکار کیا جاتا تھا، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ جب کسی بھی جانور پر، پرندے پر تیر چلایا اور چلانے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چلایا، اور وہ جو آگے شکار ہے جس کو شکار کر رہا ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، وہ زخمی ہوا تو اور مر بھی گیا تو اس کا کھانا درست ہے، اور اگر زندہ حالت میں پکڑ لیا گیا تو پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرنا ہوگا، پھر درست ہوگا، ورنہ اس کا کھانا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے حوالے سے چند ایک ضروری چیزیں ہیں۔ آج کے دور میں بندوق ہے شکار کے لیے تو اس کا یہ حکم ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے گولی چلائی جائے، اور گولی جب کسی جانور کو لگے تو وہ زخمی ہو، اس کا خون بہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چوٹ سے مرتا ہے، اگر چوٹ سے مر گیا تو وہ کھانا درست نہیں ہوگا۔ جیسے غلیل ہے، غلیل کے ساتھ جو پتھر باندھ چلایا جاتا ہے، اگر کسی پرندے کو لگا اور چلانے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور اس جو پتھر ہے اس نے جا کے آگے زخم کیا تو اس کا کھانا درست ہوگا۔ اور اگر زخم نہیں کیا، چوٹ لگی ہے اور زندہ ہے اور آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کیا گیا تو اس کا کھانا درست ہے، اور اگر وہ ویسے مر گیا چوٹ کے ساتھ تو پھر اس کا کھانا درست نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ بنیادی شکار کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جن کو ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا، میں نے آپ کے سامنے اس کا مختصر سا بیانی عرض کر دیا، اس کا خلاصہ عرض کر دیا۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا جا رہا ہے۔ اب کچھ نکاح سے متعلقہ مسائل اور کچھ دیگر طعام کے متعلقہ مسائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب سے مراد یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ان کا طعام، اس کے کھانے کی یہاں پر اجازت دی جا رہی ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی، بشرطے کہ وہ یہودی اور عیسائی ہوں، وہ دہریے نہ ہوں، اور وہ بالکل جو ہے وہ یعنی اپنے جو کتابی ایمان ہے اس سے بھی نہ نکل چکے ہوں، جس طرح کہ ابھی بہت سارے ممالک میں ایسا ہو چکا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں وہ اب اہل کتاب بھی نہیں ہیں،
وہ مرتد ہو چکے اور وہ بالکل داہریے بن چکے ہیں اور ایتھیزم میں جا چکے ہیں، ایتھیسٹ ہو گئے. سو ان کا یہاں حکم نہیں، اہل کتاب کا حکم. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو مسلم ملک میں رہتے ہیں. مثلا ہم پاکستان ہیں، یہاں پر رہنے والے عیسائی ہیں زیادہ تر اہل کتاب. یہودی ہوں گے اگر وہ بہت قلیل مقدار میں، زیادہ عیسائی یہاں رہتے ہیں. تو ان کے متعلقہ کچھ احکام یہاں بیان فرمائے جا رہے ہیں. طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ان لوگوں کا طعام جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کا طعام تمہارے لیے حلال ہے. وطعامکم، اور تمہارا طعام حل لہم، ان کے لیے حلال ہے. یہاں جو پہلی مراد ہے وہ تو ذبیحہ کے حوالے سے. اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں اگر آپ کو علم ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور، ان کا گوشت کھانا درست ہے. ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا جائز ہے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں. لیکن اگر وہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے، یا آپ کو شک ہے کہ یہ کوئی اور ذبح کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور وہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کرتے، تو پھر اس کا کھانا نہیں چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. لیکن اگر علم ہو کہ وہ طعام اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہوا ہے جانور، تو اس کا گوشت کھانا جائز ہوگا. اور باقی جو چیزیں ہیں وہ درست ہیں. مثلا ان کا گندم روٹی ہے، سالن ہے، یہ چیزیں یہ بنی ہوئی درست ہے. اسی طرح اگر کوئی اہل کتاب ہے، اس کا کوئی ہوٹل ہے اور وہاں پر وہ شیف ہے، کھانا بناتا ہے، روٹیاں بناتا ہے تندور پہ، اس کا کھانا درست ہے. ہمارے ہاں یہاں پر خاص طور پر پنجاب میں، چونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے بچپن سے کہ ہمارے ہاں جو عیسائی ہیں ان سے ایک تھوڑی سی دوری ہے. مطلب ان کے برتن کو استعمال نہیں کیا جاتا، برتن علیحدہ رکھا جاتا ہے، اور اگر وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں تو اس کو درست نہیں سمجھا جاتا. تو یہ ہمارا علاقائی ایک رواج ہے. چونکہ یہاں پر ایک عرصے تک ہندو رہے ہیں، تو ہندوؤں کے ہاں یہ تھا کہ جو شودر ذات ہے، جو کم ترین ذات ہے، ان کا کسی برتن کو ہاتھ لگ جائے یا ان کو کوئی کھانا ہو تو وہ درست نہیں سمجھتے تھے. خیر بہرحال اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی طریقہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائی آتے تھے، حضور کی خدمت میں یہودی بھی آتے تھے، اور مدینہ طیبہ میں ایک عرصہ تک یہودی آباد رہے، ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ رہا، یہ ساری چیزیں. تو یہ احکام جو ہے وہ اور ہیں جو احکام ہمارے عرف میں رائج ہیں، جو ہم عام طور پر جن کی روٹین سے پریکٹس کر رہے ہیں، وہ بہت سارے احکام وہ شرعی حوالے سے نہیں ہیں، وہ ہمارے علاقائی رواج ہیں. تو یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تمہارا طعام ان کے لیے اور ان کا طعام تمہارے لیے حلال ہے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ پاک دامن عورتیں جو اہل ایمان میں سے ہیں، اور وہ پاک دامن عورتیں جو اہل کتاب میں سے ہیں. من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی وہ. اس کا مطلب ہے کہ مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح کرنا تو درست ہے، لیکن مسلمان مرد کا اہل کتاب عورت سے، یعنی یہودی ہو یا عیسائی، اس عورت سے نکاح کرنا بھی جائز ہے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں. 5 نمبر آیہ مبارکہ سورہ مائدہ کی. والمحصنات من الذین، پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب من قبلکم، جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے، یعنی اہل کتاب. اس حوالے سے پھر آگے ہمارے مفسرین نے تفصیلات بیان فرمائی ہیں. اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، اہل کتاب مرد جو ہے وہ مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا، اس کی تو بالکل ممانعت ہے، وہ حرام ہے. لیکن مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اس کی بھی شرائط ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ مطلب دل کیا تو نکاح کر لیا، نہیں ہے تو نہیں. اس کے بھی شرائط ہیں، اور وہ وہی ہیں جو کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی. یعنی سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھی جائے، اس میں جس آدمی نے نکاح کرنا ہے وہ جو چیز ترجیح جس کو دے وہ کیا ہے، وہ پاک دامنی ہے. والمحصنات، پاک دامنی مسلمان اور اہل کتاب، جو بھی خاتون جس سے بھی وہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس کی پاک دامنی کو ترجیح دے. یہ اسلام کا ایک خوبصورت پیغام ہے اور اسلام کی ایک خوبصورت تعلیم ہے، اور ہمیں رہنمائی ہے کہ ہم ہمیشہ نکاح کے لیے پاک دامنوں کو ترجیح دیں. با پردہ، نیک، عبادت گزار اللہ کی بندیاں، ہمارے یہاں حسن کو ترجیح دی جاتی ہے،
ہمارے یہاں پیسے کو ترجیح دی جاتی ہے، ہمارے یہاں دیگر معاملات کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن پاک دامنی کو ترجیح دی جائے گی تو اس سے گھر بھی پاک دامن رہے گا، بچے بھی پاک دامن رہیں گے، بچوں کی تعلیم و تربیت بھی بہتر ہوگی۔ اسی طرح جو اہل کتاب ہیں ان کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ اہل کتاب کی بھی وہ خواتین جو پاک دامن ہو، وہ برائی کا مرتکب ہونے والی نہ ہو، ارتکاب کرنے والی نہ ہو۔ اور مسلمان جب اس سے شادی کرے گا تو کیا ہے، اذا آتیتموہن اجورہن، اور اس میں شرط یہ ہے کہ تم ان کا مہر ان کو دو، حق مہر دو، اس کے علاوہ نہیں۔ اور محسنین، مسلمان کی بھی شرط یہ، مسلمان مرد کو بھی یہ کہا گیا وہ بھی اپنے دامن کو پاک رکھتے ہوئے یہ تعلق قائم کرے، اس کا یہ تعلق قائم کرنا گناہ پر مبنی نہ ہو، ادھر بھی پاک دامنی ہو اور ادھر بھی پاک دامنی ہو، اور نکاح کا رشتہ جو ہے وہ اس کو ترجیح دی جائے اور وہی حلال قرار دیا گیا ہے۔ اور اسلام نے نکاح کے علاوہ کسی بھی خاتون کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ تعلق کو ناجائز قرار دیا گیا۔ اس کے نکاح کا تعلق، دوستی، خفیہ تعلق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ محسنین غیر مصافحین، پاک دامن بنتے ہوئے، گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے نہیں، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ طریقے سے تعلق قائم کرتے ہوئے، پوشیدہ تعلق قائم کرتے ہوئے بھی نہیں، اعلانیہ نکاح کرے اور اس کے بعد اس کو اپنے گھر لے جائے، یہ جو ہے وہ اسلام نے اجازت دی۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان کے بعد کافر بن جاتا ہے، فقد حبط عملہ، تو اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آخری جو حصہ ہے یہ خاص طور پر اہل ایمان کو خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی ان کا ایمان ضائع نہ ہو۔ آپ یہ سمجھیے کہ دنیا کی سب سے قیمتی ترین چیز بندے کا ایمان ہے، اور ایمان کی حفاظت کرنا اور ایمان کو حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے لے جانا، یہ سب سے کامیاب انسان کی نشانی ہے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو ایمان کی حالت میں دنیا میں رہا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا، وہ کامیاب ترین انسان ہے جو ایمان سلامت لے کے چلا گیا۔ اور جس کے ایمان میں کوئی دراڑ آ گئی، ایمان ضائع ہو گیا، اس کے عمل بھی ضائع ہو گئے، کیونکہ نیکیوں کا اجر اور ثواب ایمان کے ساتھ منسلک ہے۔ ایمان ہوگا تو نیکیوں کا فائدہ ہوگا، ایمان نہیں ہوگا تو بڑے بڑے نیک عمل بھی اس کے لیے فائدہ بخش نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے کفر کا ارتکاب کیا اس کے عمل ضائع ہو گئے، بڑے بڑے عمل ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ضائع ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی زبان سے گفتگو کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان زبان سے کلمہ کفر کہہ جاتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کلمہ کفر کہہ جاتا ہے اور ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو، جس کا تعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، جنت اور دوزخ کے ساتھ ہو، جو بھی ہمارے ایمانیات سے متعلق چیزیں ہیں، جب بھی ہم اس کے متعلق گفتگو کریں تو محتاط ہو کر، بہت احتیاط کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، ایمان ضائع ہو گیا تو سارا کیا دھرا ضائع ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔